ناظرین، میں آپ کی ملاقات آج ایسے موٹیویشنل اسپیکر سے کرنے جا رہا ہوں۔ سائیکل اور موٹر سائیکل کی دکان پر کام کرتے تھے، پنکچر لگاتے تھے، کیسے وہ ٹیچر بنے اور بعد میں موٹیویشنل اسپیکر بنے۔ آئیے انہی سے جانتے ہیں، انہی کی کہانی، انہی کی زبانی۔ اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں۔ میں ایک انگلش ٹیچر ہوں اور موٹیویشنل اسپیکر بھی ہوں، اور ٹیچنگ ایک قسم کا آپ کہہ سکتے ہیں میرا پیشن تھا، جس کی وجہ سے میں آج اس شعبے سے منسلک ہوں۔ ویسے تو زندگی میں اور کافی کام کیے ہیں میں نے، آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں اگر سٹارٹنگ سے شروع کروں تو میٹرک سے کام کر رہا ہوں میں، اور میٹرک میں جب میں پڑھتا تھا تو اس وقت میری پہلی جاب جو تھی وہ ایک بوتیک پہ تھی۔ اوبیسلی یہ پسند کی جاب تو نہیں تھی، میں یہ کرنا نہیں چاہتا تھا، لیکن کیونکہ میرے سر پہ ایک ذمہ داری تھی اور یہ کرنا تھا مجھے، تو میں وہاں پہ تقریباً کافی دیر میں نے کام کیا، اور اس کے بعد اپنی قسمت آزمانے کے لیے، جیسے کہ ہر کسی کو شوق ہوتا ہے کچھ زندگی میں کچھ کرنے کا، تو میں بھی لاہور چلا گیا کہ چلیں قسمت کا سکہ جو ہے وہ کہیں اور جا کے آزماتے ہیں، اور وہاں پہ جا کے کوئی خاص جاب تو نہیں ملی کیونکہ تعلیم اچھی نہیں تھی، تو ایک موٹر سائیکل کی دکان پہ مجھے جاب مل گئی۔ وہاں پہ میرا کام یہ تھا کہ پنچر لگانا، گاڑیوں میں ہوا بھرنا، تو یہ سب میں وہاں پہ کرتا تھا۔ تو اس پورے ٹنور میں، اس پورے پروسیس میں جو ایک چیز ذہن میں تھی وہ یہ تھی کہ پڑھنا نہیں چھوڑنا، کیونکہ تعلیم آپ کہہ سکتے ہیں کہ میری نظر میں تعلیم سے بڑھ کے تو اور کچھ نہیں ہے نا، تو پڑھائی جو تھی وہ ساتھ ساتھ جاری رکھی، اسے نہیں چھوڑا۔ انٹر کے بعد جب میں نے سوچا کہ اب تعلیم کچھ تھوڑی بہت پاس ہے تو میرے خیال میں مجھے اب کچھ اور کرنا چاہیے، تو میں وہاں سے لاہور سے جو ہے وہ واپس فیصل آباد موو کیا، اور ویسے بھی وہاں پہ ایک سب سے بڑی مشکل یہ تھی کہ گھر والوں سے دور تھا، والدہ سے دور تھا، تو یہاں پہ آ کے پھر کیونکہ میں حافظ قرآن بھی ہوں، قرآن مجید میں نے تجوید کے ساتھ پڑھا ہوا ہے، تو میں ایک دارالقرآن آن لائن یونیورسٹی ہے، وہاں پہ باہر کینیڈا، امریکہ، آسٹریلیا میں قرآن پڑھایا جاتا ہے، تو وہاں پہ میں نے جو ہے اپلائی کیا اور پھر وہاں پہ جاب شروع کر دی۔ وہاں پہ بھی میں نے تقریباً 3-4 سال پڑھایا ہے، اور اس کے بعد تعلیم کا سلسلہ ساتھ ساتھ جاری تھا۔ اوبیسلی مشکل تھا کیونکہ گھر میں ہی تھا سب کرنے والا، اور افورڈ بھی نہیں کر سکتا تھا کہ جو ہے وہ تعلیم کو کنٹینیو پراپر رکھ سکوں، تو ریگولر نہیں پڑھا میں، اس دوران ساتھ ساتھ پڑھتا رہا ہوں، اور اسی طرح گریجویشن کی، پھر ماسٹرز کیا۔ وہاں سے پھر میں نے موو کیا، ایک ملٹی نیشنل کمپنی ہے، شاید آپ نے نام سنا ہوگا، کینوڈ کا، تو وہاں پہ میں جاب کرتا تھا، تقریباً 3.5 سال جاب میں نے وہاں پہ بھی کی ہے۔ تو وہاں پہ جاب کرتے ہوئے وہ ایک عربی کا ایک بڑی مشہور کہاوت ہے، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، کہ جس نے اپنے آپ کو جان لیا اس نے رب کو جان لیا۔ تو یہ ایک خود شناسی کا جو ایلیمنٹ ہے یہ کہیں ختم نہیں ہوا، یہ ساتھ ساتھ رہا، اور اس کے بعد پھر ماسٹرز کیا انگلش میں، پھر بی ایڈ کیا، اور پھر اس طرح ٹیچنگ شروع کر دی، اور آج جو ہے وہ اللہ نے عزت بھی دی ہے۔ اور اسی طرح جیسے میری زندگی میں یہ سب مشکلات دیکھی ہیں، تو پھر ایک ذہن میں بات تھی کہ وہ لوگ جو زندگی میں اس طرح کی مشکلات دیکھ رہے ہیں، اگر کہیں پہ کسی طرح وہ میری بات کو سن کے اپنی زندگی کی جو مایوسیاں ان سے نکل سکیں، تو اس کے لیے میں نے موٹیویشنل اسپیکنگ بھی شروع کر دی۔ کچھ کلیگز تھے، انہوں نے انکریج کیا کہ نہیں آپ یہ کر سکتے ہیں، تو اب موٹیویشنل اسپیکنگ بھی چل رہی ہے، اللہ نے عزت بھی دی۔ بہت فیصل آباد کے بڑے بڑے انسٹیٹیوٹ ہیں جہاں پہ جا کے اسپیچز دی ہیں، تو ٹیچنگ بھی ساتھ ساتھ چل رہی ہے۔ ویسے تو آپ دیکھیں جی پاکستان میں بہت بڑے بڑے نام ہیں، باقی آؤٹ آف دا کنٹری بھی بہت بڑے بڑے نام ہیں، جیسے ٹونی رابنز ہیں، ٹی ڈی جیکس ہیں، پاکستان میں آپ کے جو ہیں وہ قاسم علی شاہ صاحب ہیں، بڑا اچھا کام کر رہے ہیں وہ، شیخ عاطف احمد ہیں، تو ان سب کو ہی سنتا ہوں میں اور ان سے سیکھتا ہوں۔ اوبیسلی سیکھنے سکھانے کا جو سلسلہ ہے وہ تو ساری زندگی ساتھ چلتا ہے۔ ویسے تو میں ڈفرینٹ ٹاپکس کو ایڈریس کرتا ہوں، جس میں سائیکولوجیکل ایشوز بھی ہیں، بچوں کی تعلیم سے ریلیٹڈ ایشوز بھی ہیں، اور بچوں کی جو ہے وہ کس طرح پرورش کی جا سکتی ہے اس سے ریلیٹڈ بھی، یعنی ڈفرینٹ ٹاپکس پہ میں بات کرتا ہوں، ڈپینڈ کرتا ہے۔ کبھی کبھار اسی طرح یوٹیوب چینل پہ میری ویڈیو سے نیچے جب کمنٹس لوگ کرتے ہیں تو وہاں سے ٹاپکس مل جاتے ہیں، کبھی کبھار لوگ ویسے کویسچن پوچھ لیتے ہیں، تو اس طرح ڈفرینٹ ٹاپکس کو ڈسکس کرتا ہوں۔ کہ میں آج بھی اگر ایسی جگہوں سے گزرتا ہوں جن جگہوں پہ میں نے کام کیا، کیونکہ اوبیسلی میں اسی سٹی میں رہتا ہوں، تو میں جب بھی ان جگہوں سے گزرتا ہوں، جیسے میں نے بوتیک پہ کام کیا اس کے سامنے سے گزرتا ہوں، اسی طرح جو سائیکلوں والی شاپس ہیں یا جن لوگوں کو میں دیکھتا ہوں وہ یہ کام کر رہے ہیں، تو وہ ایک ساری اسٹوری جو ہے وہ ایک آپ کہہ لیں کہ ریوائنڈ ہو جاتی ہے، وہ ساری جو ہے وہ ذہن میں آتی ہے۔ تو ان چیزوں کو دیکھ کے ایکچولی آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ انسان بھولنا بھی چاہے نا، تو اس طرح کی چیزیں، اس طرح کے لوگ، یہ اسٹرگل، یہ سب چیزیں انسان کو اس کا ماضی بھولنے نہیں دیتی۔
میں کوئی ایکسٹرا آرڈنری چیز تو نہیں تھا نا, وہی لوگ, وہی انوائرمنٹ, وہی سب کچھ میرے پاس ہے جو باقی جو لوگ اسٹرگل کر رہے ہیں ان کے ساتھ ہے. بس پرابلم یہ ہوتا ہے کہیں پہ اسٹرگل زیادہ ہوتی ہے, کہیں پہ کم ہوتی ہے. تو وہ لوگ جو اسٹرگل کر رہے ہیں نا, میں ان کو بس یہ کہوں گا کہ دیکھیں جی, ایک بیج کی مثال ہمارے سامنے ہے, وہ بھی اندھیروں کا سفر کرتا ہے, وہ بھی بڑی دیر زمین کے اندھیرے برداشت کرنے کے بعد زمین سے باہر نکلتا ہے, اور یہاں پہ بھی اس کا سفر ختم نہیں ہوتا. وہ کئی آندھیاں دیکھتا ہے, کئی طوفان دیکھتا ہے, کئی سیلاب دیکھتا ہے, اور پھر زمین سے تھوڑا باہر آتا ہے, اور یہاں پہ بھی سفر ختم نہیں ہوتا. یہاں پہ بھی ایک لمبے صبر کے بعد پھر وہ ایک درخت بنتا ہے, اور صبر ختم نہیں ہوتا. یہاں پہ بھی ایک لمبا صبر کرنے کے بعد اس درخت پہ پھول اور پھل لگتے ہیں. تو ایک پورے پروسیس سے گزرنے کے بعد ہی انسان کچھ بنتا ہے. یعنی اگر ہم یہ دیکھیں نا کہ میں کوئی شارٹ کٹ لے کے کہیں پہنچ جاؤں گا تو پھر آپ شاید پہنچ تو جائیں گے, لیکن آپ اس پوزیشن کو سسٹین نہیں کر پائیں گے. اس پوزیشن کو سسٹین وہی کر پائے گا جو پروسیس میں سے ہو کے گزرا ہو, جس نے جو ہے وہ زندگی کے نشیب و فراز دیکھے ہیں, اپس اینڈ ڈاؤنز دیکھے ہیں. انہی چیزوں کو دیکھ کے جو ہے وہ آپ, پنجابی میں کہاوت بھی ہے نا کہ جو ہے وہ ٹھوکریں کھا کھا کے انسان جو ہے وہ پتھر جو ہے وہ گول ہو جاتا ہے. تو بالکل اسی طرح ہے کہ یہ مصیبتیں انسان کو اس قابل بنا دیتی ہیں کہ وہ زندگی میں پھر کچھ بن نہیں جاتا ہے. تو میرے خیال میں جو اسٹرگل ہے وہ نہیں چھوڑنی چاہیے. ود دا پیسیج آف ٹائم جو ہے نا اس کو لے کے چلتے رہیں ساتھ ساتھ. آنے والے ٹائم میں آپ اپنے آپ کو کہاں دیکھیں گے؟ دیکھیں جی, میں اپنے آپ کو اگر آپ دیکھیں کہ میں کہاں دیکھتا ہوں, تو میرے خیال میں یعنی کانفیڈنس اگر آپ دیکھیں, کچھ لوگ اس کو بھی ذرا نیگیٹو وے میں لے جاتے ہیں نا, وہ کہتے ہیں جی بڑی ایروگنٹ ٹائپ کی نیچر ہے کسی کی, اگر وہ اس طرح کی بات کرتا ہے. تو میں لوگوں کو یہاں پہ یہ ضرور بتاؤں گا کہ دیکھیں جی, ایروگنٹ ہونا اور کانفیڈنس ہونا بہت زیادہ, یہ دو ڈفرینٹ چیزیں ہیں. دیکھیں جی, میں کہتا ہوں آئی ایم دا کنگ, دیٹ از کانفیڈنس. لیکن اگر میں یہ کہتا ہوں کہ آئی ایم دا کنگ اینڈ یو آر دا سلیو, تو یہ ایروگنس ہے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ جو ہے وہ میرے ساتھ ہے, اوبیسلی ہر کسی کے ساتھ ہے, لیکن یقین ہونا چاہیے. لیکن جی ایک بات ہوتی ہے صرف یہ ماننا کہ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ, اللہ سیز نے قرآن کہ ہم تمہاری شارغ سے بھی قریب ہیں. ایک صرف اس بات کو جاننا ہوتا ہے, اور ایک اس بات کو ماننا ہوتا ہے. تو میرا اس بات پہ یقین ہے کہ وہ جو شارغ سے بھی زیادہ قریب ہے نا, وہ اوبیسلی مجھے جو ہے نا وہ کہیں پہ رلنے نہیں دے گا. وہ جو 70 ماہوں سے زیادہ پیار مجھے کرتا ہے, وہ زندگی میں کوئی نہ کوئی مقام بخشے گا مجھے. جیسے کہ وہ قرآن میں بھی کہتا ہے نا کہ ہم انہی لوگوں میں سے ایک امام چنتے ہیں. تو وہ امام بننے کے لیے, وہ مقام تک پہنچنے کے لیے انسان کو اسٹرگل کرنی پڑتی ہے, اور وہ اسٹرگل جاری ہے. انشاءاللہ میں دیکھتا ہوں اللہ عزت بھی دے گا, شہرت بھی دے گا. ابھی تک بھی اس نے جو ہے وہ بہت عزت دی, اس قابل نہیں تھا میں جتنی اس نے عزت دے دی مجھے.